جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین. جی عبید، اور آپ کو ایک اور بھی معلوم ہے ضابطہ کہ اگر اعراب میں غلطی آئے گی پہلی دوسری معاف ہے، اور تیسری غلطی آئے تو جتنا سبق پڑھا گیا ہے اس کو اعراب کے ساتھ لکھنا ہوگا، اس کو اعراب کے ساتھ لکھنا ہوگا. یا ایسا کر لیں، چلو ٹھیک ہے نہ لکھیں اعراب کے ساتھ، کتاب میں وہ جو سبق موجود ہوگا اس پر پورے اعراب لگانے ہوں گے اور خود لگانے ہوں گے، اور اعراب لگانے ہوں گے امیر کی زیر نگرانی، امیر کے سامنے بیٹھ کر اعراب لگانے ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو دے دیں کتاب، چل میں میری کتاب پہ جو ہے کیا کرو تو اعراب لگا دو. پہلی دوسری غلطی معاف ہے، اور تیسری دفعہ اگر غلطی آ گئی تو جس سبق میں غلطی آئے گی اسی سبق پر پورے اعراب لگانے ہوں گے. جی ظروف مبنیہ کیا ہے؟ ظروف مبنیہ چند قسمیں ہیں. ظروف مبنیہ چند قسموں پر ہے، یعنی ظروف مبنیہ کی چند قسمیں ہیں، اور ان میں سے ہم انشاءاللہ تعالی چند ہی پڑھیں گے. جی، اور اس چند میں سے بھی چند پڑھیں گے، ان چند میں سے بھی چند پڑھیں گے، اور چند پڑھ کر ہم چندہ بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ جی چلے نہیں. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو اضافت سے کاٹا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو کیا کیا گیا ہے؟ اضافت سے کاٹا گیا ہے، بعین طور پر کہ اس کے مضافلے کو کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے. جیسا کہ قبل، بعد و فوق و تحت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للہ الامر من قبل و من بعد، ای من قبل کل شیء و من بعد کل شیء. اللہ ہی کے لیے ہے تمام امور، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد بھی اللہ ہی کے لیے ہے تمام معاملے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ظروف میں سے وہ ظروف کہ جن کو اضافت سے کاٹا گیا ہے، یعنی جن کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے، تو ایسے ظروف کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، اور مبنی بر رفع ہوں گے. مبنی علی الرفع، مبنی علی الرفع ہوں گے، یعنی رفع پر کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب مضاف الیہ کیا ہو؟ ذہن میں موجود ہو، نیت میں ہو. اور اگر مضاف الیہ جو ہے محذوف تو ہے لیکن ذہن میں بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مبنی نہیں ہوں گے، معرب ہوں گے. یا مضاف الیہ مذکور ہو تو ایسی صورت میں بھی یہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے. اور یہ مبنی اس وقت ہوں گے جب مضاف الیہ محذوف ہو، جب ان کا مضاف الیہ کیا ہو؟ محذوف ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ منوی ہو، نیت میں ہو، یعنی ذہن میں موجود ہو. اگر مضاف الیہ محذوف نہیں ہے، مذکور ہے، تو ایسی صورت میں یہ مبنی نہیں ہوں گے. یا مضاف الیہ محذوف ہے لیکن ذہن میں نہیں ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، نسیت منسیہ ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے. ھذا اذا كان المحذوف منويا للمتكلم والا لكانت معربة. یہ اس وقت ہے کہ جب محذوف کیا ہو؟ نیت میں ہو متکلم کی، ورنہ وہ معرب ہوں گے. وعلى هذا، اور اسی پر ایک قرات کی گئی ہے للہ الامر من قبل ومن بعد. ایک قرات کے مطابق قبل اور بعد کا جو مضاف الیہ ہے یہ نسین منسیہ ہے. مشہور قرات کے مطابق اس کا مضاف الیہ محذوف ہے لیکن ذہن میں موجود ہے، اور ایک قرات کے مطابق اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ دل میں بھی، ذہن میں بھی نہیں ہے، نسین منسیہ ہے. تو اگر یہ مانا جائے کہ اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور محذوف ہونے کے ساتھ ساتھ کیا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہے آیت میں جو
قبل اور بعد آئے یہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے للہ الامر من قبل ومن بعد. ارے سمجھ میں آیا؟ اور اسی پر ایک قرات کی گئی ہے، اسی پر جو ہے پڑھا گیا ہے، یعنی معرب کے انداز میں پڑھا گیا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد. اس لیے ان کو معرب کے طریقے پر پڑھا گیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ کیا ہے، اس کا مضاف الیہ جو ہے کیا ہے، بالکل ختم ہے، ذہن میں موجود، ان کے نزدیک مضاف الیہ ذہن میں موجود نہیں ہے. وَتُسَمَّى الْغَایَاتِ، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غایات کہا جاتا ہے. غایات غایتن کی جمع ہے، غایت کہتے ہیں انتہا کو. تو اصل میں جملہ مکمل ہو رہا تھا مضاف الیہ کے ختم پر، لیکن جب مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا تو بات جو ہے کس پر ختم ہو گئی؟ اسی مضاف پر ختم ہو گئی. تو مضاف پر ختم ہونے کی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ غایہ کہتے ہیں. بات کا مکمل ہونا تھا مضاف الیہ کے ختم پر، جب مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا، حذف مضاف الیہ کے حذف ہو جانے کے بعد مضاف الیہ کے ذکر نہ ہونے کی وجہ سے بات کس پر ختم ہو گئی؟ انہی پر ختم ہو گئی. تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ غایات ہی کہتے ہیں، غایہ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی کہ ظروف جو ہے، جو ظروف مبنی ہوتے ہیں ان کی چند قسمیں ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ ظروف ہیں کہ جن کا مضاف الیہ کیا ہو، جن کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہو، جن کا مضاف الیہ کیا ہو، محذوف ہو، جیسے قبل اور بعد. یہ اس صورت میں جو ہے مبنی ہوں گے جب ان کا کیا ہو، مضاف الیہ محذوف ہو. محذوف ہونے کے ساتھ ساتھ ذہن میں کیا ہو، محذوف ہونے کے ساتھ ساتھ ذہن میں موجود ہو. اور اگر ذہن میں بھی موجود نہیں ہے یا مضاف الیہ محذوف نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے. گویا کہ قبل و بعد کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت میں یہ مبنی ہے اور 2 صورتوں میں معرب ہے. اور مبنی ہونے کی مثال للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں قبل اور بعد کا مضاف الیہ کل شیء کیا ہے؟ محذوف ہے. اور ایک قرات کے مطابق اس کا مضاف الیہ ذہن میں بھی موجود نہیں ہے. تو ان کے نزدیک جب ذہن میں موجود نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا للہ الامر من قبل ومن بعد. اور اس کو غایہ کہا جاتا ہے. اس وجہ سے ان کو غایہ کہا جاتا ہے کہ بات تو مکمل ہوتی ہے مضاف الیہ پر، اور جب مضاف الیہ کو ذکر نہیں کیا گیا تو بات مکمل ہو گئی مضاف پر. تو مضاف پر بعد، ان پر بات مکمل ہونے کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غایہ کہا جاتا ہے. جی اس کو میں نے اس وجہ سے جو ہے 2-3 دفعہ ذکر کیا کہ یہ اہم بات ہے اور اس بات کو جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. جی لملازمتها الإضافة إلى الجملة في الأكثر. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقد تضاف إلى المفرد كقول الشاعر أما ترى حيث سبيل طالعا، أي مكان سبيل، فحيث هذا بمعنى مكان، وشرطه أن يضاف إلى الجملة نحن اجلس حيث يجلس. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور ظروف میں سے ہے حیث، اور اس کو جو ہے مبنی کیا گیا ہے غایات کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کو جو ہے اضافت لازم ہوتی ہے اور اس کو جو ہے اس کو جو ہے ضروری ہوتا ہے اس کا مضاف ہونا جملے کی طرف اکثر اوقات میں. قال اللہ تعالی سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. یا حیث جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ جملے کی طرف. اور کبھی مضاف کیا جاتا ہے مفرد کی طرف، جیسے کہ شاعر کا قول ہے اما ترى حیث سہیل طالعا، کیا تو سہیل کو نہیں دیکھتا؟ سہیل ایک ستارے کو کہتے ہیں، طالعا طلوع ہوتے ہوئے. یہاں حیث جو ہے مکان کے معنی میں ہے، ای مکان سہیل فحیث ھذا بمعنی مکان، اور حیث یہاں مکان کے معنی میں ہے. اور شرط یہ ہے، اس کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو جملے کی طرف، جیسے اجلس حیث یجلس زید. یہاں حیث مضاف ہے کس کی طرف؟ جملہ یعنی یجلس زید کی طرف. تو مصنف رحمہ اللہ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حیث کو بھی جو ہے کیا ہے، حیث بھی مبنی ہے
غایت کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے۔ کیسے غایت کے ساتھ اس کی مشابہت ہے؟ اس طرح مشابہت ہے کہ یہ اکثر اوقات جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور جملہ جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ نہیں بن سکتا۔ معنن تو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، لیکن لفظوں میں وہ جملہ اس کا مضاف الیہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مصدر جو ہے اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، جو جملے کے اندر متضمن ہوتا ہے، جو جملے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو جب اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے تو یہ بھی انہی غایات کی طرح ہو گیا کہ جن کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہاں آیا؟ تو حیثو کو جو ہے مبنی پڑھا گیا ہے غایات کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے۔ غایت کے ساتھ کیسے مشابہت ہے؟ وہ اس طرح مشابہت ہے کہ حیثو اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور نظر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ جملے کی طرف مضاف ہے، وہ حقیقت میں جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا، بلکہ اس مصدر کی طرف مضاف ہوتا ہے کہ جو جملے کو کیا ہے، جس کو جملہ متضمن ہے، جس کو جملہ شامل ہے۔ اس لیے ہم ترکیب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں لا یعلمون فعل فاعل مل کر بتاویل مفرد ہو کر مضاف الیہ ہوا۔ ہم ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے فعل فاعل مل کر مضاف الیہ ہوا، بلکہ بتاویل مفرد ہو کر، یعنی مصدری، یعنی یہ جو مضاف ہو رہا ہوتا ہے اس مصدر کی طرف مضاف ہو رہا ہوتا ہے کہ جو کیا ہے، جس کو جملہ شامل ہے، اور وہ مصدر مذکور نہیں ہوتا، گویا کہ ان کا بھی جو ہے مضاف الیہ مذکور نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان اسماء ظروف کی طرح ہو گئے کہ جن کا مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے۔ ارے سمجھ میں آئے گی تقریر؟ اور کبھی جو ہے یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، ایسی صورت میں کہ جب کہ یہ مفرد کی طرف مضاف ہو تو ایسی صورت میں یہ کیا ہوگا، مبنی نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مبنی نہیں ہوگا کیونکہ مضاف الیہ مذکور ہے۔ مبنی اس وقت ہوگا کہ جب یہ جملے کی طرف مضاف ہو۔ اما اور مفرد کی طرف جو ہے مضاف ہونے کی مثال اما ترى حیث سہیل، یہاں حیثو نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے، حیث پڑھیں گے۔ اما ترى حیث سہیل طالعا، کیا تو سہیل کی طرف نہیں دیکھتا طلوع ہونے کی حالت میں، طلوع ہوتے ہوئے تو سہیل کو کیا نہیں دیکھتا۔ ارے سمجھ میں آیا؟ آ گیا سمجھ میں؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں جی اور کل پوچھوں گا تو کچھ اور ہی منظر ہوگا۔ جی آیات میں جو مضاف الیہ نصیب منصیہ ہوتا ہے، جی آیات میں مضاف الیہ نصیب منصیہ ہوتا ہے، کس نے کہا کہ غایات میں مضاف الیہ نسیًا منسیہ ہوتا ہے؟ تو یہاں نسیًا منسیہ تو نہیں ہے۔ ہاذا یعنی یہ مبنی اس وقت ہوگا کہ جب مضاف الیہ کیا ہو، ذہن میں موجود ہو۔ اذا کان المحذوف منویا، عبارت میں لکھا ہوا ہے، اگر نسیًا منسیہ ہوگا تو ایسی صورت میں قبل و بعد بھی معرب ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ قبل و بعد اس وقت مبنی ہوگا جب اس کا مضاف الیہ نسیًا منسیہ ہو؟ اس وقت تنوین ہے، من قبل و من بعد، ہاں، من قبل و من بعد، اس میں نصیب منصیہ ہے۔ اس میں نسیًا منسیہ ہے کہ آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے، یہاں مضاف الیہ کیا ہے، مصدری۔ مصدری معنی کیا ہے، یا مضاف الیہ جو ہے حقیقت میں کیا ہے، مصدر ہے۔ لا یعلمون سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا، عدم علمہم، یا مضاف الیہ نسیًا منسیہ نہیں ہے، ذہن میں موجود ہے، اس لیے تو آپ یہاں سے مصدری نکال لیں، بتاویل مفرد کر لیں اس کو۔ جی اب گاڑی انشاءاللہ جو ہے آرام سے چلتی رہے گی۔ یہ تھوڑی سی جو ہے ٹریفک جام تھا تو گاڑی چلانے میں مشکل ہو رہی تھی، جمپنگ بھی بہت زیادہ تھی، آبادی تھی، آبادی ہونے کی وجہ سے جمپنگ بھی بہت زیادہ تھی۔ اب جمپنگ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور ان میں سے جو ہے اذا ہے اور وہ مستقبل کے لیے ہے، جبکہ وہ کیا ہو، جبکہ وہ ماضی پر داخل ہو، جیسے اگرچہ ہونا چاہیے تھا، اگرچہ ہے، اگرچہ وہ کیا ہو، یا یہ جب ہے، جبکہ وہ کیا ہو، ماضی پر داخل ہو تو نہیں، ہاں یہ واو حرف عاطفہ ہے۔ اذا کیا ہے،
اور جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ گاڑی آرام سے چلے گی وہیں پر کیا ہو گیا؟ وہیں پر ہی حادثہ ہو گیا. تو اذا کس کے لیے ہے؟ مستقبل کے لیے ہے. اذا کس کے لیے ہے؟ مستقبل کے لیے ہے. اور جب ماضی پر داخل ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مستقبل ہو جائے گا. اور جب وہ ماضی پر داخل ہوگا، دخل تک میں یہ نہیں کر رہا کہ جب وہ ماضی پر داخل ہوا، نہیں، جب وہ ماضی پر داخل ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مستقبل ہو جائے گا. جیسے کہ باری تعالیٰ کا قول ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو رہتے ہیں کہ اذا مستقبل کے لیے ہے، ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن ہم ترجمہ کون سا کرتے ہیں؟ ماضی کا ہی کرتے رہتے ہیں. وفیہا معنی الشرط، اور اس میں کیا ہے؟ شرط کے معنی ہیں. تو شرط کے معنی کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں جو ہے دو جملے ہوتے ہیں اور ایک جملہ دوسرے جملے پر کیا ہوتا ہے؟ مرتب ہوتا ہے. وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ، اور جائز ہے کہ اس کے بعد کیا ہو؟ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، کہ اس کے بعد کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو. آتیک اذا الشمس طالعہ، میں آیا جب کہ سورج کیا تھا؟ طلوع تھا. والمختار الفعلیۃ، اور زیادہ بہتر جو ہے کیا ہے؟ فعلیہ کا ہونا ہے. آتیک اذا طلعت الشمس. تو مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ اذا کے اندر کون سے معنی ہوتے ہیں؟ شرط کے معنی ہوتے ہیں، اور شرط کے معنی جو ہے فعلیہ میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کے بعد اکثر کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا. اور جملہ فعلیہ کا ہونا پسندیدہ بھی ہے. لیکن شرط کے معنی اس کو لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے اندر شرط کے معنی پائے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر اذا کی ایک اور قسم ذکر کر رہے ہیں. وقد تكون للمفاجات، اور کبھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ مفاجات کے لیے ہوتا ہے. فيختار بعدها المبتدا، تو اس وقت اس کے بعد جو ہے پسندیدہ کیا ہے؟ مبتدا کا ہونا ہے. خرجت فاذا السبع واقع، میں نکلا اور دیکھا کہ میں نکلا فاذا السبع واقع، کہ اچانک ہی وہاں کیا تھا؟ بھیڑیا کھڑا تھا، درندہ کھڑا تھا. تو اذا جو ہوتا ہے مفاجات کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی یہ بتلانے کے لیے اس کے بعد جو فعل ہے وہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد جو کام ہوا ہے وہ اچانک ہوا ہے. اور جب یہ بتلانا ہوگا اذا کے بعد جو کام ہوا ہے وہ اچانک ہوا ہے، تو اس کے لیے کون سے اذا استعمال کرتے ہیں؟ اذا مفاجاتی استعمال کرتے ہیں، جو یہ بتلاتا ہے کہ اس کے بعد جو فعل ہے وہ کیا ہوا ہے؟ فوراً ہوا. میں نکلا تو کیا تھا؟ تو فوراً ہی وہاں کیا تھا؟ میں نکلا تو اچانک بھیڑیا کھڑا، سبع واقع، تو درندہ کھڑا ہے. جی جی تو میں نے یہ کہا نا پیارے کہ یہ جو ہوتا ہے اکثر شرط کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد جملہ فعلیہ کا ہونا ضروری ہے. جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شرط کے معنی کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں جب جی اس جو ہے واضح کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو ہے دونوں جملے ہو سکتے ہیں، اسمیہ بھی اور فعلیہ بھی. فعلیہ کی مثال اصطلعت الشمس، اور اسمیہ کی مثال اذا الشمس طالعہ. جی اب یہاں پر جو ہے کیا ہے؟ اذا مضاف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور کیا بن رہا ہے؟ ظرف بن رہا ہے. جی ومنها أين وأن للمكان بمعنى الاستفهام نحو أين تمشي وأن تقعد، وبمعنى الشرط نحو أين تجلس أجلس وأن تقوم أقوم. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ نہیں آیا؟ اینا اور انا جو ہے ظرف مکان کے لیے ہے، یعنی جگہ کے معنی میں ہے،
اور استفہام کے معنی کے ساتھ بھی ہے اور شرط کے معنی کے ساتھ بھی ہے، یعنی اس میں استفہام کے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور شرط کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ استفہام کے معنی ہوں تو مطلب ہوگا کہاں، اور شرط کے معنی ہیں تو مطلب کیا ہوگا، اور اگر شرط کے معنی ہیں تو مطلب ہوگا جہاں۔ تو این تمشی یہاں استفہام کے معنی ہیں، این تقعد یہاں پر بھی استفہام کے معنی ہیں، تو کہاں چل رہا ہے اور تو کہاں بیٹھے گا، تو کہاں بیٹھے گا، اور این تجلس جہاں تو بیٹھے گا، اجلس میں وہاں میں بیٹھوں گا، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ جی ومنها متى للزمان شرطا او استفهاما نحو متى تصوم تصوم ومتى تسافر۔ اور اسی طرح متى جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے، ظرف زمان کے لیے، اور شرط ہوتا ہے یا استفہام ہوتا ہے۔ تو متى جو ہے یہ بھی کیا ہے، اس میں بھی شرط کے معنی پائے جاتے ہیں اور جو ہے کیا ہے، استفہام کے بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح این اور انا جو ہے استفہام اور شرط دونوں کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح متى بھی شرط اور استفہام دونوں کے لیے ہوتا ہے، متى تصوم متى تسافر۔ اور جب یہ استفہامیہ کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کب، اور جب شرط کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب۔ جی ومنها كيف للاستفهام حالا نحو كيف انت اي في اي حال انت۔ اور انہی میں سے ہے کیف، حالت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے، حالت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، جیسے کہ کیف انت تو کس حال میں ہے، تو کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ جی ومنها ايانا للزمان استفهاما نحو اور منہا جو ہے ظرف زمان ہے، استفہام کے لیے ہے، جیسے ایک ایان یوم الدین، روز جزا کب۔ بس کر دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ جی کون؟ ہاں مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حذف کے ساتھ مشابہ ہے۔ یہ جو ہے استفہام ہونے کی صورت میں، شرط ہونے کی صورت میں شرط تو جزا کے کیا ہے، محتاج ہیں، جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے، اور جب استفہام کے لیے ہو تو ماں بعد جو ان کا فعل آنے والا ہو تو اس کے کیا ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں۔